آج 20 سفر چہلم شہید و شہداء کی مناسبت سے منایا جا رہا ہے، جس کو اب اس دن لوگ پیدل گھروں سے نکل کر کسی ایک مخصوص جگہ پر، چاہے وہ زرعی امام حسین علیہ السلام ہو یا کوئی بھی ایسی مرکزی جگہ ہو جہاں پر سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں اور اس کو اپنی اس مشی کے ساتھ یا اس پیدل واک کے ساتھ جوڑتے ہیں جو کہ نجف سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اس موقع پر کی جاتی ہے۔ اگر ہم نجف سے کربلا دیکھیں تو وہاں پر جو اہتمام ہوتا ہے اس کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اس کی کوئی بھی نظیر نہیں ہے۔ وہ مکمل طور پر ایک منفرد انداز ہے جہاں پر انسانیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ لوگ شہید و شہداء کی نیابت میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو اپنے طرف سے بہترین ساز و سامان مہیا کرتے ہیں۔ وہ اپنی بساط میں رہ کر جتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر سال، اور یہ دیکھا گیا کہ ہر سال وہاں پر کبھی بھی کسی قسم کی بھگدڑ نہیں ایسی مچی کہ جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہوں، لوگ یا بھوکے مر رہے ہوں یا لوگوں کو سونے کی جگہ میسر نہ ہو۔ نہیں، ہر قسم کا انتظام ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہوٹل میں ٹھہرنا ہے، آپ کو ہوٹل میں جگہ ملے گی، آپ نے موقع میں ٹھہرنا ہے، موقع میں جگہ ملے گی، آپ کسی گھر میں ٹھہرنے کے خواہش مند ہیں تو لوگ آپ کے پاؤں ہاتھ آپ کو بوسے دے دے کر آپ کو لے کر جائیں گے اور آپ کے احسان مند رہیں گے، آپ کے ممنون و مشکور رہیں گے کہ آپ ان کے گھر تشریف لائے اور آپ نے موقع دیا کہ وہ آپ کی مہمان نوازی کر سکیں، چونکہ آپ مہمان ہیں کس کے؟ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے۔ عرصہ دراز سے جب سے کووڈ پاکستان میں آیا تب سے چونکہ پوری دنیا میں بین تھا ٹریول کرنا، اس دوران لوگ زیارات پر یا مشی کے لیے نہیں جا سکتے تھے، تو پھر لوگوں نے کیا کیا کہ پاکستان میں بھی انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا اس یاد میں جو نجف سے کربلا تک پیدل واک کی جاتی ہے۔ اب لوگوں نے نکلنا شروع کر دیا اپنے گھروں سے لے کر ہر شہر کی ایک مرکزی جگہ پر کے لیے۔ ہر شہر میں ہر کوچے میں لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ہر کسی نہ کسی ایک شہر کی مرکزی جگہ پر جاتے ہیں، اور اس دوران بیسیکلی ہمیں پرکھنا کیا چاہیے، ہمیں اس میں سے انالیسز کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا تجزیہ کیسے کرنا چاہیے، ہمیں اسے سیکھنا کیا چاہیے۔ یہ فقط ایک مسلکی ایک رسم بن کر نہیں رہ گئی، بلکہ یہ بین المذاہب ایک تحریک مان چکی ہے، جہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف مسالک کے لوگ، مختلف قوموں کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ، مختلف رنگوں کے لوگ وہاں پر شرکت کر کے اپنی وہاں پر حاضری لگوا کر اپنے ایک ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اگر ہم دیکھیں نجف سے کربلا تو آپ کو بے شمار ایسے ویلاگرز غیر مسلم ملیں گے کہ جو اس چیز کا انالیسز کرنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی بات کریں، اس وقت میں لاہور میں موجود ہوں، تو بے شمار ایسے دوست ہیں کہ جو وہاں پر مختلف ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ کوئی پودے تقسیم کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تبرکن دہرا رہا ہوں میں، تبرکن وہ وہاں پر پودے تقسیم کریں گے، کوئی تبرکن وہاں پر کتابیں تقسیم کریں گے، کوئی تبرکن وہاں پر اصلاحی نقطہ نظر سے گفتگو کریں گے، کوئی وہاں پر کچھ ایکٹیویٹیز کریں گے جس میں قرہ ہوگا، جس میں آپ سے وعدہ لیا جائے گا، جہاں پر آپ سے مختلف چیزوں کا اظہار کرنے کا آپ کو موقع دیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں وہاں پر وقوع پذیر ہوں گی۔ تو یہ ایک مثبت اپروچ ہے۔ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہے لاہور میں ہونے والی اس واق کو دیکھیں، چاہے آپ نجف سے کربلا ہونے والی واق کو دیکھیں، چاہے آپ شاید کسی بھی شہر میں، کسی بھی قریہ میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی کالونی میں، کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں، تو آپ کو ایک مثالی عکس نظر آئے گا جس کی نظیر نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک مشق ہے انسانیت کی عزت سکھانے کے لیے، انسانیت کی معرفت پہنچانے کے لیے، انسانیت کا مرتبہ، درجہ، رتبہ سکھانے کے لیے۔ انسانیت ہے کیا؟ واٹ از ہیومینٹی، ویئر اٹ از ایگزسٹ، یہ کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے، کیوں ایگزسٹ کر رہی ہے، کہاں اور کیسے اور کب سے ایگزسٹ کر رہی ہے، یہ سب سکھانے کے لیے ہمیں موجود ہے۔ اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں چند پوائنٹس کی، بہت زیادہ وسعت میں نہ جائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں ادب و احترام سکھاتی ہے، سب سے پہلے ہمیں یہ خدمت انسانیت سکھاتی ہے، یہ ہمیں احساس سکھاتی ہے، ہمیں سکھاتی ہے ہم نے قدم با قدم کس طرح آگے بڑھنا ہے، ہم نے کس طرح درگزر کرنا ہے، ہم نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، کیسے۔ جب آپ اس واق میں شرکت کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر آپ کو کوئی جوتا صاف کرنے والا شخص دکھائی دے گا، کوئی آپ کو کھانا کھلانے والا شخص دکھائی دے گا، کوئی آپ کو میڈیکل کی فرسٹ ایڈ دینے والا شخص دکھائی دے گا، کوئی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، گرمی ہے تو آپ کو ہوا دے رہا ہوگا، آپ کو پانی پیش کر رہا ہوگا،
آپ کو چند لمحے پنکھے کے نیچے ٹھہرنے کی دعوت دے رہا ہوگا، چند لمحے ٹھہرنے کے لیے اپنے خیمے میں آنے کی دعوت دے رہا ہوگا، آپ کو تورک کے طور پر کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی پیش کر رہا ہوگا جو آپ کے دل کو محظوظ کر رہی ہوگی. تو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ میری عزت، میری قدر، میری جو ایک ویلیو ہے وہ کہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے. یہاں پر صرف بات یہاں پر نہیں ٹھہرتی، یہاں پر بات درگزر کرنے کی، احساس کرنے تک کیا جاتا ہے. اتنے رش میں، اتنے ہجوم میں جب آپ چل رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کا کندھا کسی کو لگ جائے گا، آپ کی کوہنی کسی کو لگ جائے گی، آپ کا پاؤں کسی سے ٹکرا سکتا ہے، آپ کسی سے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آپ کسی نے کہیں نہ کہیں آپ اسے ٹکرا سکتے ہیں. تو وہاں پر اس کا صبر کرنا، اس کا آپ کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنا کوئی بات نہیں بھائی، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم کو سکھاتی ہیں کہ انسانیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہم درگزر اور صبر اور احساس کی بنیادوں پر کس طرح زندگی گزار سکتے ہیں. یہاں پر دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو اس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، ان کے لیے کیا درس ہے. دوسرا کہ جو شرکت نہیں کر رہے ان کو کیا کرنا چاہیے. اب جو شرکت کر رہے ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے شرکت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ادب و احترام، عقیدت اور عقیدے سے شرکت کر رہے ہیں. وہ اس کو اپنی طرف سے ایک رسمی نہیں بلکہ ایک انقلابی حیثیت کے ساتھ اس میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو کرنا چاہیے کہ جس طرح اس دن افود اور گزر، صبر، احساس، قدم با قدم ساتھ مل کر چلنا، اجتماعیت اختیار کرنا اور ادب و احترام اور انسانیت کی معرفت اختیار کرتے ہوئے انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا، اس چیز کو وہ آگے مینٹین کرتے ہوئے اس کو ایک لیگیسی کے طور پر متعارف کروائیں. اور وہ کوشش کریں کہ آنے والے دنوں میں جو باقی 364 ڈیز ہیں، 364 دن ہیں، ان میں بھی اسی چیز کو اختیار کرتے ہوئے انسانیت کے ساتھ اسی پیرائے میں رہ کر زندگی گزاریں کہ جس پیرائے میں رہ کر وہ 40 کے دن انسانیت کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. اور دوسرا جو پہلو ہے جو شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے. اب دوسرا پہلو بھی اس کا ہے کہ جو لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کو دوسرے پہلو میں کس طرح خود کو مینٹین کرنا ہے. جب ہم شرکت کریں ہم کو مختلف نعرے سنائی دے رہے ہیں، نعرہ تکبیر سنائی دے رہا ہوتا ہے، ہمیں حسینیت زندہ آباد، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے، کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے، ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ خون رنگ لائے گا، انقلاب آئے گا، ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے حق کا سیدھا راستہ، کربلا کربلا. تو ہمیں ان نعروں کو اپنی عملی زندگی میں لاتے ہوئے ہر وہ قدم اٹھانا ہے کہ جو آپ کو حریت پسند بنا دے، جو آپ کو انقلاب پسند بنا دے، جو آپ کو آزاد بنا دے، آپ کو ان ساری قیدوں سے چھڑا کر آپ کو ایک ایسا آزاد انسان بنائے کہ جس کے اندر بتوں کا خوف نہ ہو، جس کے اندر صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی طاقت ہو. تو یہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیسے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے، ہم نے کس طرح ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، ہمیں حق کربلا سے کس طرح لینا. یہ ساری چیزیں ہم نے 40 کے روز سے سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے عملی طور پر میدان میں کھڑا ہو کر خود کو مین آف ایکشن، مین آف وار، مین آف بیٹل، مین آف گراؤنڈ ثابت کرنا ہے. ہمیں وہ ثابت کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو وہ شخصیت ثابت کرنا ہے کہ جہاں پر آ کر انقلاب جنم لیتے ہیں، جہاں پر آ کر حسینیت جنم لیتی ہے، جہاں پر آ کر یزیدیت کے خلاف للکار بن کر سامنے آنے کی ہمت اور استقامت پیدا ہوتی ہے. جو لوگ شرکت نہیں کر رہے ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ لوگ گراؤنڈ میں موجود ہیں تو آپ کو وہاں پر ہر صورت شرکت کرنا چاہیے کہ جہاں پر حریت اور انقلاب اور حسینیت کا درس دیا جا رہا ہے، جہاں پر سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے باطل کو کس طرح للکار کر حق کے لیے آواز اٹھانی ہے. چاہے وہ مناسب الفاظ استعمال کر کے آواز اٹھانا ہو یا جس طرح بھی آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کو چاہیے کہ اس میں شرکت کر کے اس کو مسلک پرستی سے باہر نکال دیں، اس میں سے مسلکی رنگ کو ختم کر کے اس کو جو ایک انسانیت کا رنگ دیا جا چکا ہے اس کو پروموٹ کریں. اور یہ کوشش کریں کہ جو اس طرح کی تقاریب ہیں جیسے کہ پودوں کا تبرکن تقسیم ہونا یا کتابوں کا تبرکن تقسیم ہونا یا وعدے لینے کے لیے کوئز کا ادھر انعقاد کرنا یا پھر ادھر مختلف انٹرویوز کر کے مختلف لوگوں کے ویوز لے کر ان کو پروموٹ کرنا، تو آپ اس چیز کا حصہ بن سکتے ہیں. بالکل بھی آپ کے ہاں جو ممنوع ہے وہ مت کریں، لیکن 2-4 قدم
بڑھ کر جو حق کی آواز بلند کر کے جو آپ کو حق کے لیے ایک اجتماعیت کا ثبوت دے سکتا ہے، ایک اجتماعی معاشرے کا ثبوت دے سکتا ہے، ایک معاشرتی زندگی گزارنے کے پہلوؤں پر روشنی ڈال سکتے ہیں، وہ ضرور کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دن کے صدقے ہم امام حسین علیہ السلام کی جو حریت پسندانہ تعلیمات ہیں، ہم ان کو اختیار کرتے ہوئے ہمیشہ حق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔